نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین مکین حمید کریم رؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت کے نلان پاک کے تصدق سے آج میرا موضوع شیطان رجیم کے 3 اطلاق ہیں۔ تو آئیے آج میں آپ کو صرف 2 اطلاق کا ہی موضوع دوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے بندے، سورۃ المائدہ 15 آیت مقدس میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، یعنی محمد رسول اللہ، اور روشن کتاب۔ 2 چیزوں کی آمد ہوئی ہے، اس لیے ہمیں شیطان کے بارے جاننے کے لیے قرآن کا سہارا لینا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، جیسا کہ لوگوں ہر چیز جو ہے وہ آپ کے سمجھنے کے لیے ہے۔ دنیا کی کوئی مشینری یا کوئی اور چیز لگا لو، جب بھی ہم خریدتے ہیں اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ضرور آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے جسم کی ایک مشینری بنائی ہے، اس کو چلانے کے لیے کہ ہماری گفتار رفتار ہمیں سمجھنا، دیکھنا، دشمن ہمارا اور اس کے بارے میں ہماری نقصان دہ چیزیں، ہر چیز کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تحقیق کرنے کے لیے قرآن پاک کو ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا لا ریب فیہ، اس قرآن پاک میں کسی قسم کی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بک ہی سے یہ بات مل رہی ہے کہ ابلیس کے شیطان قرار پانے کی وجہ قرآن پاک خود بیان فرما رہا ہے۔ آئیے ابلیس کو شیطان کون کہتا ہے؟ پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کا پاک قرآن یہ بات بتا رہا ہے کہ جو شیطان ہے اس کا نام پہلے جو ہے وہ ابلیس تھا۔ اس میں شیطان کے کچھ سوالات، اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان سے کچھ سوالات کر رہا ہے، فرما رہا ہے، اور شیطان جواب دیے جا رہا ہے۔ اب آئیے یہ ایک مکالمے کی صورت میں بات اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ اعراف میں فرما رہا ہے۔ یہ سورۃ اعراف کی 11 آیت مقدس ہے۔ اس میں فرما رہا ہے ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی اللہ بادشاہ حکم دے رہا ہے کہ آدم تو سجدہ کر دے۔ کس کو کرنا ہے سجدہ؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تعظیمی سجدہ۔ فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، فسجدوا سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، یعنی شیطان کے سوا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اس نے یہ جواب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکم دے رہا ہے اور وہ سجدہ نہیں کر رہا، حکم عدولی کر رہا ہے۔ خدا نے شیطان سے پھر پوچھا ہے قال ما منعک، ارشاد ہوا اے ابلیس تجھے کس نے روکا تھا، الا تسجد، کہ تو نے سجدہ نہ کیا۔ جواب دیتا ہے، فرمایا کہ تو نے سجدہ نہ کیا، اذ امرتک، جب کہ میں نے تجھے حکم دیا ہے۔ اب پھر شیطان جواب دیتا ہے قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے یعنی اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، یعنی آدم علیہ السلام۔ خدا نے فرمایا، جب شیطان نے یہ جواب دے دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قال فاہبط منہا فما یکون لک، ارشاد ہوا پس تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا، ان تتکبر فیہا، کہ یہاں تکبر کرے، یعنی اللہ بادشاہ نے اسے اس بات کو، اس کے اس جوابات کو تکبر میں گنا ہے۔ اور پھر سورۃ اعراف کی 13، یہ سورۃ اعراف کی میں نے 12 آیت مقدس کا آپ کو ترجمہ بتایا، اور اس کے بعد سورۃ اعراف کی 13 آیت مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، پس میری بارگاہ سے نکل جا،
بے شک تو ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ اعراف کی 18 آیت میں بھی فرما رہا ہے قال اخرج منها مذءوما مدحورا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا اے ابلیس تو ذلیل و مردود ہو کر نکل جا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کو سورۃ اعراف میں اس انداز سے شیطان سے سوال کیے، حکم کیا، سوال سے پوچھا بھی جب اس نے حکم عدولی کی ہے، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ حجر میں اس انداز سے دہرا رہا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ بناوٹ یعنی اس کو جب تشکیل کر رہا ہے، اس کو بنا رہا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر شیطان کی یہی بات دہرائی ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے، سورۃ حجر کی 29 آیت مقدس سے پتہ چل رہا ہے، خدا فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں، اس پیکرے بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں، تو پھر تُو نے کیا کرنا ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے لیے سجدہ میں گر پڑنا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، جتنے بھی فرشتے تھے، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سارے فرشتوں نے، اللہ تعالیٰ پہلے یہ بات سارے فرشتوں سے ہی فرما رہا ہے کہ جب میں اس آدم علیہ السلام کو میں بنا چکوں اور اس میں اپنے نور کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی روح اس کے اندر میں ڈال دوں، اس کا جب سانس جاری ہو جائے تو اس وقت میرے اس نور کو تعظیمی سجدہ کر دینا۔ سارے فرشتوں نے کیا، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سورۃ حجر کی 30 آیت مقدس سے پتہ چلا کہ سب نے سجدہ کر دیا۔ اور پھر شیطان کیسے انکار کر رہا ہے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون الساجدین، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے سورۃ حجر کی 32 آیت میں، پھر فرما رہا ہے قال یا ابلیس، اللہ نے ارشاد فرمایا ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اسے سوال، جو اس نے سجدہ نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے پوچھ رہا ہے۔ پھر شیطان ابلیس جواب دے رہا ہے، قال، ابلیس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر، میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ بشر کو سجدہ کروں۔ اور پھر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جسے تو نے سن رسیدہ اور سیاہ بدبودار بجنے والے گارے سے تخلیق کیا، یعنی میں اس مٹی سے بنے ہوئے آدم کو جسے تو نے بدبودار گارے سے سن رسیدہ مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں اس سے سجدہ نہیں کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ پھر اس کو جواب دیتا ہے، فرماتا ہے میرا مولا کریم قال فاخرج منها، اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، فإنک رجیم، بس بے شک تو مردود راندہ درگاہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ اسے فرما رہا ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر روز جزا تک لعنت پڑتی رہے گی۔ یہ 35 آیت مقدس سورۃ حجر کی ہے۔ میں نے سورۃ حجر کی آیت مقدس جو ہے وہ آپ کے سامنے 29، 30، 31، 32، 33، 34 اور 35 تک میں نے یہ آپ کے سامنے آیت مقدس پیش کی ہے اور اس سے تلاوت کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان شیطان ہے، ہمیں قرآن پاک بتا رہا ہے۔ حالانکہ بشریت آدم اور اس کی تشکیل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں پہلے خود ہی فرما دیا تھا۔ اس بات کرنے سے جو بات ہو چکی ہیں، 2 واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان دونوں واقعات کے باوجود اللہ فرما رہا ہے بشریت آدم اور اس کی تشکیل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں پہلے ہی خود فرما دیا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں کو فرمایا انی خالق بشرا، کہ میں آدمی کو بنانے والا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون،
من صلصال من حمأ مسنون، بجتی مٹی سے، بدبودار سیاہ گارے سے، یہاں تک کہ شیطان باری تعالیٰ کے حکم سے بھی کھلی بغاوت پر تل گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اللہ پھر فرما رہا ہے سورۃ تکویر کی 25 آیت مقدس میں، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَیْطَانِ الرَّجِیمِ، اور قرآن شیطان مردود کا قول نہیں، کہ وہ قرآن کو سمجھتا ہی نہیں، اسے یہ نصیب ہی نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی راہ نکل آئے، وہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہی رہے گا۔ اس کے بارے میں آپ کو پھر پہلے اطلاق کے بارے یہ اوور ویو پھر دے رہی ہوں۔ المختصر، ابلیس شیطان کیسے بنا؟ نمبر 1، حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خام کرنے کی بجائے اس نے اپنے عمل کی بنیاد ذاتی مشاہدے اور دلیل پر رکھی۔ نمبر 2، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی بشریت کو تنقیص نبوت کی بنیاد بنایا، نبوت سے جلا۔ نمبر 3، اس آدم کی عظمت و فضیلت سے حسد کیا جس پر شیطان غضب الہی کا مستحق ہو گیا۔ پتہ چلا کہ علم سمندر سے ادب قطرہ ہی بہتر تھا، لہٰذا قرآن کو مانو اور دماغ کی نہ مانو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی قرآن پاک میں بتا رہا ہے وہ ہم اپنے طور پہ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین ایسے ہم نہ کریں، بس جو قرآن پاک میں لکھا گیا ہے اسے ماننا چاہیے اور مانتے ہی جائیں، اور حسد سے نہ جلو، حسد ایک بیماری ہے۔ یہ جو میں نے بات کی ہے یہ صرف اور صرف میں نے ابلیس شیطان کے بارے میں، جس کو ابلیس، پھر عزازیل اور پھر شیطان کا نام دیا گیا ہے۔ آئیے اس پہلے اطلاق کے بعد میں آپ کو دوسرا اطلاق پیش کر رہی ہوں۔ شیطان کے بارے میں خبیث افراد 2 ہیں۔ دوسرا اطلاق قرآن پاک میں لکھا ہے کہ خبیث افراد 2 ہیں۔ پہلے جو میں نے بیان کیا ہے وہ فرد خاص صرف اور صرف ابلیس ہی تھا، لیکن اب اس کے ساتھ 2 افراد ہو گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسرا افراد اس میں کون شامل ہے۔ اللہ بادشاہ فرما رہا ہے، قرآن حکیم جنات اور انسانوں دونوں طبقات میں سے ایسے افراد کو شیطان کے لفظ سے تغیر کر رہا ہے۔ 2 ایسے شخص ہیں، ایک آگ سے بنا ہوا اور دوسرا مٹی سے بنا ہوا۔ آئیے وہ مٹی سے بنا ہوا انسان جو ہے اسے شیطان کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ اس میں کون سی ایسی شیطانی خصلت ہے؟ وہ ہم قرآن پاک سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سورۃ انعام کی 112 آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے جو نبی آئے ہیں ان کے جتنے بھی دشمن تھے وہ دوسرے افراد ہیں، نمبر 2 افراد ہیں، یعنی کہ پہلا شیطان اور دوسرا شیطان کے بھائی، یعنی شیطان کے قبیلے والے۔ شیطان کے قبیلے والے، ظاہر ہو گیا کہ شیطان کا قبیلہ وہی ہے جو شیطان کی بات مانتا ہے، وہ بھی شیطان کا قبیلہ ہی کہلواتا ہے۔ فرمایا گیا، یوں ہی بعضہم الی بعض، جو ایک دوسرے کے دل میں چکنی چپڑی باتیں، جو ایک دوسرے کے دل میں زخرف القول غرورا، جو ایک دوسرے کے دل میں دھوکہ دینے کے لیے چکنی چپڑی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے دل میں چکنی چپڑی باتیں دھوکہ دینے کے لیے ڈالتے رہتے ہیں، اور وہ کون سا کیا ہے؟ انسان ہیں جو شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو ہمارے انبیاء کرام ہیں ان کے جتنے بھی دشمن تھے وہ شیطان ہیں۔ تو اس طرح ہمیں ابلیس کے ساتھ ساتھ دوسرے افراد کا بھی پتہ چل گیا کہ خبیث افراد جو ہیں وہ 2 ہیں، ایک ابلیس اور دوسرا ابلیس کے بات ماننے والے، وہ بھی خبیث ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے سامنے سر خم کرنے کی بجائے
اپنے عمل کی بنیاد ذاتی مشاہدے اور دلیل پر رکھنے والا کون تھا؟ شیطان تھا۔ اب وہ اللہ کے سامنے تو ایسے اس نے کیا ہے، اب وہ انسانوں اور انبیاء کرام کا بھی دشمن رہا، اور ان کے سامنے بھی یہی رویہ رکھا اس نے کہ جو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑ کر کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو راہ حق پہ نہیں آنے دوں گا اور تیرے بندوں کو تکلیف بھی دوں گا، اور اللہ بادشاہ نے فرمایا تھا میرے اخلاص یافتہ بندے جو ہوں گے وہ تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے، وہ کام پہ ڈٹے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے جو کام کیا ہے، جو اس نے کہا تھا کہ لکلی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کا بھی عدوًا دشمن ہے۔ تو اس دشمن والی بات سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آدم کو جنت میں خطا پر مجبور کیا، اور پھر اما ہوا کو جدہ میں اور آدم کو ہند سرادیپ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا کی وجہ سے پھینک دیا، اور پھر جب وہ بہت وقت گزرنے کے بعد بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، آخر حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے پڑھا اللہم بحق محمد اغفر لی خطیئتی، تو اے اللہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے بخش دے۔ ان کی بخشش ہوئی، یعنی اس نے ان کو بھی، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی خطا پہ مجبور کیا، یعنی اس نے جنت میں بھی اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا، وہاں بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ نمبر 2، شیطان نے قابیل سے حابیل کو قتل کروایا، اور پتھر مار کر پتھر نیچے رکھا، اور پھر اب اس کو سر رکھا، اور پھر دوسرے پتھر سے اس کو قتل کر دیا۔ اور یہ واقعہ جو ہے سورۃ المائدہ 31 آیت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے، قرآن پاک بتا رہا ہے کہ یہ کام بھی شیطان نے کروایا، اور یہ واقعہ مکہ یا بصرہ میں ہوا۔ اس وقت اس کی عمر، جس نے قابیل سے حابیل کو قتل کیا، جب حابیل کو قتل کیا گیا تو اس وقت قابیل کی عمر 20 سال تھی۔ شیطان زندگی کے ہر حصے میں انسان کو خراب کر سکتا ہے۔ ہر نبی اور رسول کی امت کو اس نے ساتھی بنایا، اس کی امت کو ساتھی بنا، چکنی چپڑی باتیں کرتا رہا، یہودی بنایا، کسی کو کافر بنایا، کسی کو مشرک بنایا، کسی کو منافق بنایا، اور انبیاء کرام کو یہ تکلیفیں بھی دلواتا رہا۔ یہ ایسے ہر نبی کی امت کو خراب کیا، اور انبیاء کرام کو اللہ کا دین کا جو پیغام تھا دینے میں آڑے آتا رہا۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو اتنا اس عوام کو خراب کیا کہ آپ پر آرا چلایا گیا۔ حضرت سلیمان پیغمبر، ان کی طرف دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت میں انگوٹھی دی تھی، اور اس انگوٹھی کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا گیا تھا، وہی تو ان کی نبوت کا ایک اثاثہ تھا۔ اور شیطان، حالانکہ حضرت سلیمان پیغمبر جو تھے، ان کا جنات پر اور ہوا پر ان کا یعنی کہ ان کی حکومت تھی، وہ جیسے بھی چلا رہے تھے، اپنے تابعہ انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور جنات سے وہ قلعے کی تیاریاں کرواتے تھے، اور انسان ان کے یعنی کہ خطاب سنتے تھے، اور یہ جنات اور ہوا پر بھی قابو تھا، جب چاہتے اپنا تخت جو تھا وہ ہوا میں اڑا کے لے جاتے، اور 1000 کرسی ان کے عرش اس کے میز کے ٹیبل کے اوپر بچھتی، اور ایک طرف جنات ہوتے اور ایک طرف انسان ہوتے۔ اس کے باوجود کہ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ شیطان ہر وقت طاق میں رہتا تھا، اور وہ جان گیا کہ اس کی قابلیت جو ہے وہ ساری کی ساری وہ جو اس کی انگوٹھی میں ہے، تو اس نے وہ انگوٹھی ہی چرائی، اور حضرت سلیمان پیغمبر کو بہت عرصہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، یعنی یہ اس سے بھی نہیں ٹلا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ کے وہ بھی اسی طرح بھیجے ہوئے وہ پیغمبر تھے۔ انہوں نے جب اللہ کے دین کا خطاب کیا اور اس بات کا اصول دنیا تک پہنچایا کہ اگر ایک کافر جو ایک ماں اور بیٹی ان دونوں کو اپنی منکوحہ بنانا چاہتا تھا، نکاح میں لینا چاہتا تھا، تو یہ آپ نے ان کو منع کیا کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، ماں اور بیٹی جو ہے وہ ایک ہی مرد کے انڈر نہیں ہو سکتی، تو وہ کافروں نے ان کو شہید کر ڈالا۔ یہ سارا جو تھے یہ شیطان کا کام تھا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے بھی ایسے ہی بڑی پریشانی کا ان کو بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان کے 11 بیٹے تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام تو ان کا بھائی جو بڑا تھا یہودا، اس نے وہ کپڑے جو تھے وہ خون سے بھر کے ایسے ہی اپنے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اپنے باپ کو دکھا دیے کہ وہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔
اور یہ کام بھی شیطان ہی اس سے کروا رہا تھا۔ اگر وہ اس کے دل میں یہ ایمان ہوتا تو اپنے باپ کو یہ اتنی تکلیف میں نہ آنے دیتا، اور جو کتنی اس نے غلط کہانی جو ہے وہ بنا کر باپ کو دکھا دی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جب اس کو یعنی وہ غلہ لینے کے لیے سارے پھر مصر میں جاتے ہیں، تو پھر واپس آتے ہیں تو پتہ تو چل جانا تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، تو پھر وہ بھاگا ہے مصر سے، جو غلہ لے کے آیا، کھانا بھی لے کے آیا، اسے اپنے کھانے کی خبر نہیں ہے، اور پھر وہ اپنے باپ کو یہ 80 کوس وہ بھاگا ہے۔ بھاگ کے وہ کہتا ہے میں پہلے اپنے گناہ کا کفارہ بھی ہو جائے گا، اور میں اپنے باپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو ہے نا وہ واپس آ رہے ہیں، وہ زندہ ہے۔ یعنی یہ سارے کام شیطانی کے ہیں، اللہ کے نبیوں سے بھی یہ نہیں ٹلا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بات کہ اس زمانے میں، اور آج بھی قرآن پاک میں یہ لکھا گیا ہے کہ لواطت حرام ہے۔ آپ اس بات سے لوگوں کو منع کیا کرتے تھے۔ لواطت کا مطلب ہے کہ بدکاری لڑکوں سے کرتے تھے، آپ انہیں منع کیا کرتے تھے، وہ باز نہیں آتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو وہ شیطان قوم جو خبیث شیطان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہ آپ کو پتھر مارا کرتی تھی، آپ کو بہت تکلیف دیا کرتی تھی۔ پھر آخر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو میرے لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کو یہ شیطان قوم تنگ کر رہی ہے، ان کو اوپر آسمان کی طرف اٹھائیے، اس طبقے کے لوگوں کو، اس خطے پہ رہنے والے لوگوں کو اوپر اٹھاؤ، اور اوپر سے ان کو جب زمین پہ الٹا نیچے پھینکا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے گندک اور آگ سے مرکب پتھر برسائے ان کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو لوگ تھے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ شیطان مردود کو سے پناہ مانگتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تیری، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ یہ روندا ہوا دھدکارا ہوا ہے، اور اس کو پتھر مارتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں تب بھی وہ کنکرے مارتے ہیں، وہ ہم ایک یعنی کہ اپنی ادا کو پورا کرتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ وہ حالانکہ انسان ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ آگ کے پتھر اور یہ گندک سے وہ مرکب جو ہے آگ اور گندک کا ایسا، یعنی آگ کے پتھر ان پہ مارے گئے ہیں۔ اللہ ان کو بھی شیطان ہی فرما رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے تھے جو وہ شیطان اس خطہ میں نہیں تھے، وہ سفر پہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسی بارش برسائی کہ ان سے وہ نیست و نابود ہو گئے، یعنی ہلاک ہو گئے۔ اللہ کی ان شیاطین پہ گرفت تو آتی رہی ہے، لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے۔ اس طرح پتہ چلا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ کہ جن، اور اسی طرح ہم نے نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطان کو دشمن بنا دیا۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ بھی اس شیطان کے ساتھ ہیں ان کو بھی شیطان جیسا عذاب ہی ہوتا رہے گا۔ اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کچھ منافقین بھی ہیں، وہ بھی ایسا کام کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا سورۃ البقرہ کی 14 آیت میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ 14 آیت میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ بھی شیطان ہیں، اب بھی منافق لوگ ہیں، وہ ابلیس کے ساتھی ہیں۔ فرمایا گیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور یہ منافق لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، جھوٹی بات کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، جن کو دھوکہ دے کے آتے ہیں، کہتے ہیں قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون۔ یہ سورۃ البقرہ کی 14 آیت مقدس میں، تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، اپنے منافقوں کو جا کے کہتے ہیں یقیناً ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم تو مسلمانوں کو محض مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے۔ اب جب مسلمانوں کو پتہ چلے گا کہ یہ ادھر ہمیں یہ بات کہہ کے آئے ہیں اور ادھر بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں، اس کا مطلب ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، تو پھر یہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اس بات کو سن کے لڑائی تو کرنی ہے۔ تو یہ پھر سورۃ انعام کی 121 آیت میں اللہ بادشاہ فرما رہا ہے کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُونَكُمْ، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں تاکہ تم جھگڑا کریں۔ اس کا مطلب جو لوگ ادھر ادھر کی اب بھی باتیں کرتے ہیں اور آپس میں لڑائیاں کرواتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ منافق ہیں۔ اور منافق کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اس کا مطلب ایک شیطان فرد واحد کی پہلے میں نے بات کی ہے، اور دوسرے اطلاق میں نے بات کی ہے شیطان دو ہیں،
ایک انسانوں میں سے بھی فیملی ایسی ہے جو شیطان کی فیملی بن چکی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطانی شر کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کی صورتیں بھی کافی ہیں۔ ایک انسان جو ہے وہ کیا کچھ کر رہا ہے، فرمایا شیطانی شر کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ شیطانی شر کی پہلی صورت جو ہے وہ ہے وسوسہ انداز۔ غلط کام کرنے کے لیے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، جھوٹی افواہیں اڑاتے ہیں اور غلط فہمیاں ڈالتے ہیں، عداوتیں ڈالتے ہیں، نفرتیں ڈالتے ہیں۔ جو انسان بھی جو ایسے کام کرتا ہے وہ کیا ہے؟ شیطان کی فیملی سے ہے، وہ بھی خبیث ہے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی عذاب وہی ہے جو شیطان کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں یوں بھی فرمایا گیا ہے، سورۃ اعراف کی 20 آیت مقدس میں اللہ فرما رہا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا۔ ادھر کچھ بات کر دینی اور اگلے دوست سے اور بات کر دینی، دونوں دوستوں میں لڑائی اور جھگڑے اور وسوسے اندازیاں، غلط فہمیاں اور غلط افواہیں پھیلا دینا، یہ ساری باتیں شیطان کی ہے۔ دونوں کو آگ لگانا شیطان کا کام ہے۔ قرآن پاک میں انسان اور جنات اللہ کے ذکر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر ان سے نجات لینی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرما رہا ہے، یہ دیکھ لو میرا پاک قرآن، میں نے آپ کی ہر حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ بکلیٹ ایسی ہے جو ہماری حفاظت کے لیے آئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی گئی ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہم نے اس دنیا میں کیسے چلنا ہے، تاکہ ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے اور ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے۔ یہ باتیں ساری اللہ تعالیٰ کا پاک قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ سورۃ والناس، اس کی 4 آیت مقدس سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں کون سا سدباب کرنا چاہیے؟ وہ یہ ہے من شر الوسواس الخناس، وسوسہ انداز شیطان کے شر سے جو اللہ کے ذکر کے اثر سے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کثرت کے ساتھ تعوذ پڑھنا چاہیے اور سورۃ والناس اور سورۃ فلق کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ والناس کی 5 آیت مقدس میں بھی ایسے ہی فرما رہا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اگلی آیت مقدس 6 میں سورۃ والناس میں اللہ فرما رہا ہے من الجنۃ والناس، وہ کیا ہے؟ خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو انسانوں میں سے خصلت جو ابلیس کی ہے وہ جانی چاہیے۔ شیطانی شر کی دوسری صورت جادو ہے۔ اب پہلی صورت جو ہے وہ وسوسہ اندازی ہے جو ایک انسان کرتا جا رہا ہے۔ دوسری صورت اس کی شیطان کی جادو ہے، جو ایک انسان جو ہے شیطان ہے، انسان شیطانوں کا کام کر رہا ہے اور کروا ان سے وہ شیطان کروا رہا ہے، اس کا وہ راہبر ہے۔ وہ لوگ جو ایسا کام کر رہے ہیں وہ اپنا راہبر، اپنا رہنما قرآن پاک کو نہیں سمجھتے، وہ شیطان کی باتیں مانتے ہیں۔ کبھی وہ وسوسہ اندازیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی وہ جادو کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی کہ وہ قرآن پاک کو ہاتھ لگائیں، وہ سوچیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل دائم دعائیں، کہ ہر مرض کی ادویات تو میرے قرآن پاک میں ہے، ہر امراض کی ادویات، ہر امراض کی ادویات اگر ہمیں قرآن پاک سے مل رہی ہے، ہر دکھ کا ہمیں سدباب ہمارا ہو رہا ہے، ہمیں ہر تکلیف سے نجات مل رہی ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے دوسروں کی طرف جانے کی؟ ہمیں قرآن پاک کی طرف آنا چاہیے۔ اب وہ لوگ جو قرآن پاک کا سہارا نہیں لیتے اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر شیطان کو اپنا ساتھی بناتے ہیں۔ ان کے لیے لکھا ہے کہ شیطانی شر کی دوسری صورت، وہ خبیث انسان جو انسانوں میں سے خبیث ہیں، ان کی دوسری صورت کون سی ہوتی ہے؟ دوسری صورت ان کی وہ ہے وہ جادو ہے۔ وہ میں نے پہلے بھی پچھلے لیکچر میں بیان کر چکی ہوں کہ جو تعوذ کی تلقین، کہ جادو جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی لبید بن عاصم اور ان کی بیٹیوں نے کیا تھا، اور پھر سورۃ فلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کو اثر کو ظاہر کرنے کے لیے اتاری گئی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ جادو جو ہے وہ برحق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک السنن الکبریٰ، اس میں فرمایا گیا ہے جو شخص کسی جادوگر یا قسمت کا حال بتانے والے کے پاس گیا، جادو کے پاس نہیں جانا چاہیے، قرآن کے پاس آنا چاہیے، قرآن سے مشورہ لینا چاہیے، صالحین میں، اکابر میں، عزائم کی محفل میں
اور اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء کرام کی جو زندگیاں ہیں ان قصص الانبیاء پڑھنی چاہیے، اور قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھنی چاہیے۔ ہمیں جادو والوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، ہمیں قرآن پاک کا سہارا لینا چاہیے، رجوع علی القرآن ہونا چاہیے۔ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص کسی جادوگر یا قسمت کا حال بتانے والے کے پاس گیا اور اس نے اس بات کو سچ جانا جو کچھ اس نے کہا، پس اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی ہدایت سے کفر کیا۔ اس کا مطلب کہ جادو والے کے پاس جانا، اس کا سہارا لینا، جادو کروانا، جادو کرنا سارا کفر ہے، یہ کام شیطان کا ہے۔ جو دیکھیں میں نے بیان کیا کہ یہ انبیاء کرام کو وسوسے سے ڈالتا رہا، تکلیف دیتا رہا، اس کے اور پھر اس ہر نبی کی امت کو اس نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہاں دیکھیں یہ فرشتوں کو بھی خراب کر رہا ہے، اس نے فرشتوں کو کیسے خراب کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو تھے وہ جادو کا سہارا لینے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بھی تھا، اس میں یہودی جو تھے یہ عام تھے، یہ جادو کا سہارا لیا کرتے تھے۔ تو یہ جب دنیا بہت گمراہ ہو گئی تو جو فرشتے تھے، ملائکہ تھے، انہوں نے کہا کہ عرض کیا اللہ بادشاہ یہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ حمد و ثنا تیری کرنے کی بجائے تیری جتنے بھی الہام تیرے دیے ہوئے ہیں، تیری جتنی بھی تیرے صحیفے پہنچ چکے ہیں ان کی بجائے جتنی تیری کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کا اثر نہیں لیا اور جادو کر رہی ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورۃ البقرہ کی 102 سورت میں واقعہ میں پھر مل رہا ہے کہ وہ جو انہوں نے جب ملائکہ نے اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ ہم دنیا میں جا کے اس بات کو ختم کریں۔ تو ایک ہاروت اور دوسرا ماروت، 2 فرشتے جو تھے وہ زمین کی طرف آئے۔ جب وہ آئے بجائے یہ کہ وہ دنیا میں اللہ کا ذکر اور دنیا کو صحیح راستہ دیتے، وہ خود بھی شیطان کے ساتھ مل گئے اور جادوگری کرنے لگے، اور آج تک وہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے دیس سے نکالے گئے اور عذاب میں مبتلا ہیں۔ پتہ چلا کہ جادوگر اگر کوئی ہو جاتا ہے، اگر فرشتوں نے بھی جادو کا سہارا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی ترس نہیں کیا، اللہ اپنے بندوں پر بھی اس معاملہ میں ترس نہیں کرے گا۔ جادوگر کافر ہے، نہ جادو کا سہارا لو، نہ جادو کے پاس جاؤ۔ جادو سے کہیں بڑھ کر جس کی مثال نہیں ملتی وہ ہمارا قرآن ہے، جو اللہ نے فرما دیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ میں نے ایک آسمان سے ایک پیارا سا نور بھیجا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جو میرا وہ پہلا شاگرد اور میں اس کا پہلا استاد، میں نے سارا پڑھا کے بھیجا ہے، وہ ایسا پیشوا جو تمہیں دے کر گیا۔ پھر اس کے بندے اور بندیاں اللہ کے جو آج نوکر جتنے بھی کھڑے ہیں وہ پاک قرآن کا سبق دے رہے ہیں، تو ان کا سہارا قرآن پاک کا لینا چاہیے اور جادو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جادوگر کے شر سے بھی پناہ مانگنے کا حکم صادر فرمایا ہے سورۃ فلق کی 4 آیت مقدس میں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، کہ اور گرہوں پہ یعنی گنڈے گانٹھے دیتے ہیں، اور گرہوں میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں اور جادوگر کے شر سے اللہ پاک ہمیں بچا دے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے وہ عورتیں بھی جادو کرتی ہیں اور مرد بھی جادو کرتے ہیں۔ یہ شیطانی شر کی تیسری صورت حسد ہے۔ تو حسد کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ فلق میں فرما رہا ہے وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد سے نظر بھی لگ جاتی ہے، تو اس نظر سے بچنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان سے ہمیں بچائے رکھے، شیطان کے حسد سے بچائے رکھے۔ اب حسد کے بارے میں آپ کو اس بات کا مزید بھی معلومات دے رہی ہوں کہ حسد والوں نے کیا کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی بات ہے کہ موسوی قوم، جو کہ موسوی قوم جو تھی یہ اس میں یہودی تھے، یہودی انبیاء کرام کی، ان کے آباء و اجداد بھی یہودا کے انبیاء کرام ہی تھے، لیکن شیطان کا سہارا یہودا نے لیا، اور اس قوم نے بنی اسرائیل قوم، یہودیوں کی قوم کو بنی اسرائیل قوم کہتے ہیں، اور یہ موسوی قوم تھی۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر اتنی کرم نوازی تھی، کیونکہ انبیاء کے خاندان کے تھے، اور اتنی ان پہ کرم نوازیاں تھی کہ قوم بنی اسرائیل کے لیے 12 راستے پتھر بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کے لیے 12 راستے پتھر سے بنائے، پانی ہر گروہ اپنے چشمے سے پیے، یعنی ایک پتھر سے
جیسے ہم کہتے ہیں کہ 12 ٹوٹیاں لگ گئیں، اسی طرح ایک پتھر کے 12 راستے بنائے کہ ہر قبیلہ جو ہے اس سے پانی پیے اور لڑے نہیں۔ اللہ کی اتنی کرم نوازی تھی۔ اور پھر جب یہ پانی پینے کے لیے، اور پھر آسمان میں من و سلوہ خدا نے بھیجا جب فرعون کافر کو غرق کیا، اور پھر ابر صائبہ بنایا جب فرعون کو غرق کیا، اور نعمتیں بھی عطا فرمائیں۔ علم و حکمت اور حکومت میں علم و حکمت اور حکومت بھی ان کے پاس ہی تھی، صحیفے بھی انہی کے پاس تھے بنی اسرائیل قوم کے۔ آسمان سے سلے سلائے کپڑے ان کے لیے آتے، یہ نہ پھٹتے تھے اور نہ خراب ہوتے تھے۔ جیسا بچہ بڑھتا جا رہا تھا ویسے لباس بھی بڑھ جاتا ہے، نہیں اور سلانے کی ضرورت، دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اتنا اچھا لباس انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتا تھا، صاف ستھرا رہتا، وہ لباس بھی بڑھتا جاتا۔ گندا ہو جاتا ہوگا تو دھو لیتے ہوں گے۔ اچھا، اب نمبر 7، اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت فرمائی، ایسی بنی اسرائیل قوم تھی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی ان پہ کرم نوازیاں ہو رہی ہیں تو انہوں نے پھر بھی نافرمانی کی، اپنی اللہ کی کرم نوازیوں کو ٹھکرایا، اور شیطان کا بنی اسرائیل قوم نے سہارا لیا۔ یہ ان کے ساتھی بنے جس کو میں نے کہا کہ ان جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ یہ یہودا قوم انسانوں میں سے تھی جو شیطان کے ساتھی بنے۔ ان کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ حسد تھا، مذہبی حسد اور پیغام ہدایت کو ٹھکراتے، مذہبی حسد اور پیغام ہدایت کو ٹھکراتے، صحیفوں میں تحریف، دوسرا حرف بگاڑ کر شروع کر دیتے۔ جتنے بھی صحیفے تھے ان کو بگاڑ دیا کرتے تھے کہ ہماری شان و شوکت جو ہے وہ نہ جائے۔ انبیاء کرام کی توہین کرنا، ان کو قتل کرنا، انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے، یہ شیاطینوں میں سے تھے۔ من و سلوہ کو یعنی میٹھی نمکین غذاؤں ان کو رد کرتے، اور زمین میں اگنے والی سبزیوں کا مطالبہ کرتے۔ روحانی غذاؤں کی بجائے جسمانی خورد نوش پر مائل ہو جاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ 300 انبیاء کرام کو شہید بھی کیا کرتے تھے، اور کہیں لکھا ہے کہ 700 انبیاء کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ یہودیوں کی فطرتوں کو پتھروں کی سختی سے تغیر کیا گیا ہے، یہ اتنے سخت دل تھے اور شیطان کے بھائی بنے، حسد کیا کرتے تھے، نبوت کا حسد تھا انہیں۔ علماء یہودی کی خاص ذہنیت اور طرز عمل کے دین حق میں اصل بات کو چھپا جاتے۔ جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی، اس کو تکلیف ہوا کرتی تھی کہ یہ نبی جو ہے یہ ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں بنا۔ آقا کی خلاف ورزی کے لیے وہ ان کی محبت کی اور ان کی جہاں بھی صفات آتی نا ان کو چھپا جایا کرتے تھے، اس لیے کہ ہماری شاہی جو ہے وہ برقرار رہی۔ ایسا کرنا بخیل کا کام ہے۔ طبیعت میں گھٹن کا ثبوت، لوگوں یہودی ابھی تک آقا کے دین کے خلاف ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہیں شیطان، اور ان پر میں نے کون کون سے عذاب، میں نے ان پہ جیسے میں نے پتھروں کا عذاب لوط علیہ السلام کے لیے بھیجا، ان کے لیے عذاب جو تھے وہ یہ آئے کہ بارش کی زیادتی سے کھیتوں کے کھیت تباہ ہو جاتے، اور یہ توبہ کرتے، اللہ پھر انہیں کھانے کے لیے دے دیتا، لیکن اپنی حرکت سے باز نہ آتے، اللہ تعالیٰ پھر ٹڈی کا عذاب بھیج دیتا۔ ہر چیز میں ٹڈی ہی ٹڈی۔ پچھلے تقریباً 1 سال سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹڈی کا عذاب کیسے آیا، لوگ کتنے پریشان تھے، ایسے ہی ٹڈی کا عذاب آ جاتا، تمام فصلیں کھا جاتا۔ مینڈک کا عذاب، ہر چیز میں مینڈک ہی مینڈک ہوتے، کہاں سے کھائیں، کہاں سوئیں، کہاں بیٹھیں، کھانے میں خون آ جاتا۔ یہ شیاطین کے لیے عذاب ہی تو ہے۔ یہ یہودی ہیں، منافق ہیں، بنی اسرائیل قوم تھی، یہ بھی شیطان کے ساتھی تھی، اور یہ حسد کیا انہوں نے کملی والے آقا دو جہاں کے اس پاک قرآن کی تبلیغ کے خطاب کے لیے اور آپ کی تعریف کے لیے۔ یہ ہمیشہ اب بھی کرتے ہیں، جہاں بھی آپ کی تعریف آئے انہیں جلن ہوتی ہے۔ خدا کی طرف سے ان پہ بجلی گری، اور پھر جوان جو تھے وہ بندر بنے اور بوڑھے جو تھے وہ سور بنے۔ تو اس طرح یہ خنزیر بھی بنے، اور ہر کھانے میں ان کے خون بھی آتا، باوجود اس کے انہوں نے حسد نہیں چھوڑا۔ وجہ ان کی صرف یہی تھی کہ یہ حسد جو تھا اس لیے تھا کہ ہماری نسل سے، ہماری خاندان سے نبی بنتا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی کیوں بنے، حالانکہ دونوں کے آباء و اجداد۔ شیطان کی 5ویں صورت شیطانی اسرتی۔ اسرتے کا مطلب ہوتا ہے تعلق، مضبوطیاں۔ شیطان کسی معاملے میں خواہ نجی ہو، انفرادی ہو، مذہبی ہو، سیاسی ہو، یہ اپنی ایسی منفی سوچ انسانی ذہن میں بٹھا دیتا ہے جسے آدمی حق سمجھتا ہے، حالانکہ وہ باطل ہوتی ہے، اور بعض اوقات انسان
کٹ مرنے پر بھی تیار ہو جاتا ہے۔ گمراہی کرنے کی کاوشیں شیاطین ہمہ وقت جاری رکھتا ہے، خواہ دن ہو یا رات ہو۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سوتے وقت بھی آپ کل شریف جو ہیں پہلا نہیں آخر والے 3 جو ہیں وہ پڑھ کے سویا کرو، اور اپنے سونے کی دعا پڑھا کرو، اور اپنے چہرے پہ ہاتھ، اپنے جسم پہ ہاتھ یعنی دم کر کے سویا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک قرآن میں سورۃ اعراف کی 27 آیت میں فرمایا گیا ہے، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ، شیطان خود بھی اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے دیکھتا رہتا ہے، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا شیطان، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ملائکہ ہمارے پاس ہیں، اسی طرح رب نے فرمایا یہ جو میں نے جنات بنائے ہیں یہ ہر جگہ پہ ہیں اور تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہ خدا نہیں ہے، استغفر اللہ، یعنی ان کو یہ طاقت دی ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں۔ من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیطان کو ایسے لوگوں کا دوست بنا دیا ہے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، جو قرآن نہیں پڑھتے، جن کا ایمان مکمل نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں، تو وہ شیطان جو ہے اس کا بھاگ بھاگ کے ساتھی بنتا ہے، اور جب ساتھی بن جاتا ہے تو ان کا جو ایمان ہے وہ بالکل ہی اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیطان کو ایسے لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو ایمان ہونا چاہیے، اگر ایمان نہ ہوا تو شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان نصیب کرے، اور ایمان رجوع القرآن میں ہے۔ شیطان کی گمراہی پھیلانے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گمراہی کیسے پھیلاتا ہے؟ فریقاً ہدا، ایک گروہ کو اس نے ہدایت فرمائی ہے، فریقاً ہدا، فریقاً ہدا، ایک گروہ کو یعنی ایک جو لوگ گروپ ہے ان کو تو میں نے ہدایت فرما دی ہے، وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ایک گروہ پر اس نے اپنے کسب و عمل کے نتیجے میں گمراہی ثابت کر دی ہے۔ ہمارا اعمال درست ہو تو گمراہی نہیں آ سکتی۔ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو فرمایا بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے۔ وہ اللہ کو چھوڑتے ہیں تو پھر وہ گمراہی ہو جانا ہے انہوں نے۔ فرمایا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت، وہ ہر یہی سوچتے رہتے ہیں، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پہ ہیں، حالانکہ وہ ہدایت پہ نہیں ہوتے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ ان کو یہی پتہ ہے کہ جس کو مسلمان گمراہی کہتے ہیں وہ ان کو ہدایت سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں قرآن پاک کی شناس ہی نہیں ہے، انہیں اپنے دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ شیاطین اور جن و انس کا کام ہے جو گمراہی پھیلاتے رہتے ہیں، فتنہ شر سے انسانوں کا سکون اور اطمینان تہ بالا کرتے رہتے ہیں۔ تو سامعین ناظرین، کچھ باتیں یاد رکھنی چاہیے آج کے سبق سے، کہ جو شیطان، جیسے ہم لیٹرین میں جاتے ہیں تو جو وہ میں نے فرد خاص جس شیطان کو کہا ہے یعنی ابلیس، اس سے بچنے کے لیے ہمیں پڑھنا چاہیے، جیسے ہم چلتے پھرتے اور درود و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا تعوذ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور پھر سورۃ فلق کا سہارا لیتے ہیں، اور قرآن پاک کی بہت سی آیات ہیں جن کا سہارا لیتے ہیں، سورۃ فلق لیتے ہیں، سورۃ الناس لیتے ہیں، یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم لیٹرین میں بھی جاؤ تب بھی یاد رکھو، کیونکہ یہی تو اس کا گھر ہے۔ اس کے گھر جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ لیٹرین ان کا گھر ہے، جہاں گوبر پڑا وہ ان کا گھر ہے، گندی نالیاں ان کا گھر ہے، اور پھر فرمایا یہ جو ان کی خوراک ہے وہ تکبیر کا خون ہے، گوبر ہے، اور پھر فرمایا ان کی رہائش جو ہے لیٹرین بھی ہے، اور جو یہ ناخن بڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھی ان کے گھر، ان کے بسیرے ہوتے ہیں۔ ناخن ہمیں کاٹ کے تراش کے رکھنے چاہیے تاکہ ان کا بسیرا نہ ہو سکے، اور پھر گھروں میں گندگی نہیں ہونی چاہیے، ان کا بسیرا نہ ہو، صفائی کا خیال رکھیں۔ اور پھر فرمایا تکبیر کا خون جو ہوتا ہے وہ ہمیں صفائی سے، جب کوئی چیز ذبح کرتے ہیں کوئی جانور، تو اس جانور کا جو خون ہوتا ہے اس کی چھری وغیرہ بھی دھونی چاہیے، اور وہ جگہ بھی اچھی طریقے سے دھونی چاہیے، وہ نہ کھڑا رہے اور نہ شیاطین کا گھر بنے۔ ان چیزوں سے ہم اپنا بچاؤ کریں۔ اور پھر لیٹرین جو ہے اس میں جانے کے لیے
جانے کے لیے ہمیں یہ آیت پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو یہ آیت، وہ شیطان کا گھر جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں اور ہم پہ حملہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے اپنا تم تحفظ کرو، اور لیٹرین میں جاتے وقت بھی اپنا تحفظ کرو۔ اس کے علاوہ ابو جہل جو تھا وہ بھی تو انسانوں میں سے تھا، لیکن اس کو بھی شیطان گنا گیا ہے اور شیطان والا گھر اس کو دیا ہے، ابو جہل کی جگہ پہ لیٹرین بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بنائے، اور پھر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو شیطان ہے نسل انسانی کا دشمن عناصر ہے۔ تو نسل انسانی کے دشمن عناصر سے بچنے کے لیے جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور صالح، نیک اور برگزیدہ اور صاف ستھرے بچے نصیب فرمائے، تو اس کے لیے بھی اللہ کی بتائی ہوئی آیت مقدس کا سہارا لینا چاہیے، وہ پڑھنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان صحیح اور اچھے خوبصورت بچے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔